ایک لڑکی جو فارماسسٹ ہے اور بائک چلاकर اپنا روزگار کما رہی ہے، ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے جو خواتین کے گھر سے باہر نکلنے کو بھی معیوب مانتے ہیں۔ آئیے ڈاکٹر ثنا سے ملتے ہیں، جن کے بقول ان کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ سے تھا کہ پاکستان میں لڑکیاں بائک رائیڈنگ کیوں نہیں کرتی۔ پھر انہوں نے جب خود پریکٹس کی اور بائک چلائی تو انہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ بیشتر مرد عورتوں کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے۔ وہ عورتوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اور یہ بات تو ان سے بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی کہ عورت ہمارے سامنے بائک رائڈ کر رہی ہے۔ ثنا کہتی ہیں کہ شروع سے بیشتر مردوں کی کوشش رہی کہ انہیں بائک سے گرائیں، اتنا تنگ کریں کہ وہ ٹریفک کے خلاف ورزی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ کراچی کی رہنے والی ثنا نے جناح یونیورسٹی سے فارم ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سفر ان کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ غالباً وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جس نے یہ کاروبار شروع کیا۔ جب ثنا نے یہ کام شروع کیا تب لوگوں کو ان کے کام کی نوعیت کا پتہ نہیں تھا۔ ثنا نے سمجھایا کہ ایک فارماسسٹ کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ادویات بیچے، بلکہ لوگوں کی ان ادویات کے حوالے سے رہنمائی بھی کرے کہ ان ادویات کے کھانے سے آپ پر کیا اثر ہوگا۔ ایک فارماسسٹ ہی یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں زیادہ تر وہ لوگ ادویات بیچتے ہیں جن کے پاس فارمیسی کی ڈگری نہیں ہوتی۔ ثنا جب بھی لوگوں کو ادویات ان کی دہلیز پر ڈراپ کرتی ہیں اور ان کی مفت کاؤنسلنگ کرتی ہیں تو انہیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ انہیں کووڈ-19 بھی اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں لگا۔ SOPs کا خیال رکھتی ہیں، ماسک پہنتی ہیں اور گلوز ساتھ رکھتی ہیں، اپنی صحت اور صفائی کا خاص خیال رکھتی ہیں۔ ثنا کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ڈگری یافتہ فارماسسٹ کو مالی معاونت فراہم کریں تاکہ وہ فارمیسی یا موبائل فارمیسی شروع کر سکیں اور کچھ عرصے میں یہ قرضہ حکومت کو واپس کر دیں۔ خواتین اور لڑکیوں کے لیے ثنا کا پیغام ہے کہ ہمیشہ اپنے اوپر اعتماد رکھیں۔ کوئی آپ کے حوصلے کو توڑنے کی کوشش کرے تو اس سے بڑھ کر آپ سامنے آئیں اور اس انسان پر ثابت کریں کہ آپ ٹوٹی نہیں ہیں، بلکہ آپ دگنی طاقت کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہمت اور عزم کی ایک اور مثال اسلام آباد کے D12 کی رہائشی کلثوم بی بی ہیں، جو شوہر کے معذور ہو جانے کے بعد گنے کے جوس کا ٹھیلا لگائے اپنے خاندان کی کفالت کر رہی ہیں۔ کلثوم اپنے شوہر اور 4 بچوں کے ساتھ ایک کٹیا جیسے مکان میں رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ 7 سال پہلے جب ان کے شوہر کمر کی چوٹ کی وجہ سے گھر بیٹھ گئے تب سے وہ مستقل محنت کر رہی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر حادثے کے بعد وہ شوہر کا ساتھ چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی تو لوگ کہتے کہ بچوں اور خاوند کا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور اسی وجہ سے وہ محنت مزدوری کر رہی ہیں۔ کرونا کے دوران بھی انہوں نے ٹھیلا لگائے رکھا ہے، لوگ ان کی امداد کرتے ہیں اور یوں ہی گزارا چل رہا ہے۔ کلثوم صبح 9 بجے ٹھیلا لگاتی ہیں اور سونے والی اذان یعنی عشاء کے بعد واپس جاتی ہیں۔ روز کے 1500 کے قریب بن جاتے ہیں، لیکن پھر مشین کے لیے پیٹرول اور باقی چیزوں کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، 200-400 روپے کی بچت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کام کے لیے اپنا بھانجا ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اپنے دکھ اور غم روزگار کی وجہ سے کلثوم کو بیرونی ڈر کا کبھی احساس تک نہیں ہوا، ورنہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کا یوں سڑک کنارے بیٹھے رہنا آسان تو نہیں ہے۔ کلثوم اس بات کا بھی شکر ادا کرتی ہیں کہ لوگ بہت اچھے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ CDA نے بھی انہیں کام کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ کلثوم ان حالات میں بھی خود کو طاقتور اور مضبوط سمجھتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہیں اور اپنے زور بازو سے کما رہی ہیں اور سب بچوں کو پڑھا رہی ہیں۔ اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کی لگن میں بھوکی پیاسی زیادہ سے زیادہ کمانے کی دھن میں لگی رہتی ہیں۔ کلثوم کہتی ہیں کہ جب میں گھر جاتی ہوں اور اپنے بچوں کو کتابیں نکالے بیٹھے دیکھتی ہوں تو میرے دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ جانے کب میری سانسیں ختم ہو جائیں اور اس سے پہلے میرے بچوں کی تعلیم کا مستقل انتظام ہو جائے اور ایک گھر بن جائے۔